ظاہرین میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ جو میگزین آپ نے عطا فرمایا تھا وہ پڑھ لیا ہے، اس کے نصف کے بابت تو سمجھ میں آ گیا، لیکن میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ لطیفہ قلب کو قلب سے یا دل سے کیا تعلق ہے، ریلیشن بٹوین مائنڈ اینڈ میٹر۔ یہ سوال مجھے ایک عرصے سے پریشان کر رہا ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کائنات میں یعنی عالم ارواح سے لے کر عالم اقسام تک یعنی خاک تک یا اس سے بھی نیچے کی تھی جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا، سب اصل میں ایک ہی مادہ ہے۔ جب ہم مادہ کہتے ہیں تو وہ صرف اسی دنیا کا مادہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک مادہ وجود ہے جس سے یہ سب بنا ہے، اور اس میں ارواح بھی شامل ہیں، یعنی جو کچھ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے سمجھو ایک ہی مادہ ہے، لیکن جب ہم نیچے آتے ہیں اس میں کچھ کثافت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ مائنڈ اینڈ میٹر، تو مائنڈ کے معنی ہیں ذہنی چیزیں یعنی ذہنی دنیا، اور یہ جسمانی دنیا، تو حقیقت میں یہ بھی ذہنی دنیا کا ایک طرح کا عکس ہے۔ ہم میں وہ قوت نہیں ہے، لیکن اکثر ہم میں یہ قوت ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذہنی صورتیں مادی صورتوں میں تبدیل کر سکتے۔ تو ہم جیسے ایک چیز سوچتے تو ہمارے سامنے مادی صورت میں آ جاتی۔ آخرت میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ ہم صرف ایک چیز سوچیں گے، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے سامنے ایک قسم کا درخت ہے، تو ہمارے سوچنے سے وہ پیدا ہو جائے گا، یعنی اس وقت ہمارے ذہن اور مادی صورتوں میں یہ قوت آ جائے گی کہ وہ ظاہر میں آ جائیں، تو یہ وہی مادہ ہے جو ایک کثیف شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارے اندر بھی ایک ایسا پروسیس ہے کہ ہمارے جو ذہنی ارادے ہیں وہ مادی شکل میں آ جاتے ہیں، جسے علم اقسام میں بتاتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ ارادہ دماغ سے اعصاب میں آ جاتا ہے، پھر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک براہ راست سلسلہ ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حالانکہ لوگوں نے یہ دریافت نہیں کیا کہ وہ کون سا نقطہ ہے جہاں ذہن جسم بن جاتا ہے۔ اس کا جو خاص لنک ہے وہ انہوں نے معلوم نہیں کیا، یعنی اتنا تو انہوں نے معلوم کیا ہے کہ دماغ، اور شاید یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ اس میں کچھ الیکٹرک ویوز بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے ذہن کا تجزیہ نہیں کیا، نہ وہاں پہنچ سکے کہ ذہن کون سی چیز ہے، اور یہ خیال جو ہے اس کا مادہ کیا ہے وہ کسی آلے میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا نقطہ ہے جہاں ذہنی چیز جسمانی بن جاتی ہے، کوئی ایک برزخ ہے۔ ممکن ہے کہ بجلی اس کی ظاہری شکل ہو، اس کے اوپر ایسا لطیف بن جاتا ہے کہ تھاٹ اور میٹر میں کوئی کنیکٹنگ لنک یقیناً ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ہاتھ آگے چلا جاتا ہے، تو یہ ذہن جسم بن جاتا ہے۔ جسمانی دنیا تو محض ذہنی اور روحانی دنیا کا عکس ہے، اس کی شکل ایک طرح سے ظاہری اور باطنی میں مطابقت ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے وہی ظاہر میں ہوتا ہے، لیکن یہ مشہور حدیث ہے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو ہم ظاہر میں کفار سے جہاد کرتے ہیں تو اندر ہمارے جو اپنے دشمن ہیں یعنی نفس کے دشمن، اس سے ہم جہاد کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ظاہری جہاد جو ہے حقیقت میں باطنی جہاد کا عکس ہے، اور اگر ہم نفس کے اوپر غالب ہیں تو کفار کے اوپر بھی غالب ہوں گے، اور اگر ہم نفس سے مغلوب ہیں تو کفار سے بھی مغلوب ہیں۔ اسی طریقے سے اندرونی دنیا اور بیرونی دنیا میں براہ راست ایک تعلق ہے۔ حقیقت میں ہم اگر اپنی زندگیوں کو غور سے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ باہر کی دنیا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ حقیقت میں کسی باطنی واقعے کا ایک عکس ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ جو کچھ شروع سے آخر تک ہماری پوری زندگی ہے حقیقت میں وہ باطنی زندگی ہے، اور اس کی ظاہری شکلیں ہوتی ہیں جس میں مختلف اسرار، واقعات اور حالات ہوتے ہیں۔ جسمانی دنیا جسے میٹر کہتے ہیں وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، سول اور باڈی یا مائنڈ اور میٹر۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا جسم ہے حقیقت میں محض اسی جسمانی مادے سے جیسے خاک وغیرہ ہے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ تم خاک سے بنے ہوئے ہو، حقیقت میں اس کی اصل جو ہے وہ خاک اور
فانی ہے، لیکن اس پر روح کی ایک توجہ ہے جس کی وجہ سے یہ انسان بن گیا ہے اور قائم ہے۔ اس کے اندر جو ہمارے عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں وہ اصل میں روح کی وجہ سے ہیں۔ روح جب تک متوجہ ہے، یعنی جب تک فیضان روح ہے، ہم انسانی شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ جس وقت روح الگ ہو جاتی ہے تو یہ جسم پھر وہی خاک اور پانی بن جاتا ہے اور اس میں مل جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو حقیقت میں جو ہم انسان نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہم کو کہتے ہیں کہ جسمانی دنیا کا ایک جز ہے، لیکن حقیقت میں روح کا فیضان ہے جو جسمانی دنیا کے اوپر ہو رہا ہے۔ جس وقت وہ فیضان بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ خاک میں مل جاتا ہے۔